السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا، رفع نصب جر کے بارے میں اور ان کی مثال دے کے بتایا تھا، اور الحمد شریف کے بارے میں بتایا تھا، پورا سمجھایا تھا۔ وقت بہت کم ہے تو اس لیے میں نے پورا لکھ دیا۔ اس پر لکھنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ رفع نصب جر کے اعراب کیا ہیں۔ یہاں پر قاعدے مطابق دے دیا گیا ہے۔ کیا یہ دے دیا ہے کہ قاعدہ رفع نصب جر، ٹھیک ہے، کہ رفع کس کو بولتے ہیں، نصب کس کو بولتے ہیں، جر کس کو بولتے ہیں۔ پچھلی والی جو ویڈیو نکل چکی ہیں اس میں بتا دیا، اور یہاں پہ ہم نے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر ڈال دیا ہے۔ ان اللہ کی خبر مرفوع ہوتی ہے، کان اللہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے، لا ریب کی خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ مثال بھی دے دی ہے۔ انا کا اسم منصوب ہے تو خبر مرفوع ہوتی ہے، اور کانا کا اسم مرفوع ہے تو خبر منصوب ہوگی۔ لا ریب یہ اسم ہے تو خبر بدرجہ اعلیٰ مرفوع ہوگی۔ قاعدے کے مطابق میں نے یہاں پہ ایک صورت کا پہلا حصہ لکھا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین میں جو اعراب آئے ہیں وہ کیا ہے۔ اعراب کیسے پتہ لگے کہ کون سا جر ہے، وہ کون سے حالت میں آیا ہے، کس حالت میں یہ الحمد پہ جو رفع آیا ہے کیوں آیا ہے، للہ پہ جو کسر آیا ہے کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے، ربی کیا ہے، یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ اور میں نے حالانکہ اس کو کچھ چھوٹا سا مختصر سا ایک ٹکڑا لکھ دیا ہے، اس کا اعراب کیا ہوگا۔ الحمد شریف کا جو الحمد شریف جو یہ آیا ہے نا، اس کا اعراب کیا ہوگا، قاعدے کے مطابق یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے قاعدہ۔ جو الفاظ ابتدا میں آ جائے، اور ابتدا میں کیا آیا، الحمد شریف کے اندر الحمد آ گیا، ٹھیک ہے، جو الفاظ ابتدا میں آ جائے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے صورت جو ہم نے الحمد شریف جو پڑھا تو الحمد پڑھا تو یہاں شروع میں آ گیا الحمد، ٹھیک ہے، اور پھر بدرجہ پتہ چلتا ہے کہ شروع میں آ گیا، فوراً الحمد ایک صورت ہے، شروع کرتے ہی الحمد شریف آئی، الحمد آیا، یعنی پوری صورت مبارکہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے شروع کیا الحمد سے ہی، ٹھیک ہے، تو ابتدا میں آ گیا، شروع میں آ گیا، تو یہ ہے کہ اب یہاں میں قاعدہ دیکھیں گے، ہمیں قاعدہ کیا، جو الفاظ ابتدا میں آ جائے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو الفاظ یعنی کہ پورا الفاظ یہ ہے ایک جملہ، الحمد ابتدا میں آ گیا تو یہ مرفوع ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں گے مرفوع ہے تو ہے کیا، اس کے پورے ہم آگے جا کے پوری تفصیل سے ہم یہ ہے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں گے آپ کو، پر ابھی چھوٹا سا قاعدہ کے مطابق بتا رہا ہوں۔ اب اس کا کیا ہے، پہچاننے کی علامت کیا رہے گی، اس کو پہچاننے کیسے، تو کہا کہ الفاظ کا عوامل لفظی سے خالی ہونا اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ تو کس کا، یعنی کون سا الفاظ کا عوامل لفظی سے خالی ہونا اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، کس کے، یعنی الحمد شریف جو آیا ہے نا اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ الحمد شریف پہ جو پیش آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ کیوں آیا ہے، تو یہاں بتا دیا، ویسے بتا دیا کہ لفظ ابتدا میں آ جائے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو لفظ ابتدا میں آ گیا ہے۔ اور ہم نے کیا کہا، یہاں پہ لکھا ہے الفاظ کا عوامل لفظی سے خالی ہونا اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، لہٰذا یاد ہے کہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، یعنی کہ عوامل لفظی سے خالی اگر عوامل لفظی سے خالی نہیں ہے تو وہ مرفوع نہیں ہے، پھر وہ آگے میں آپ کو اس کی مثال دوں گا۔ ابھی یہاں مثال ہے کہ وہ عوامل لفظی سے خالی ہے، الحمد شریف عوامل لفظی سے خالی ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے، مرفوع ہونے کی علامت، ایک اس کی علامت ہے کہ مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے، کہ وہ لفظ عوامل لفظی سے خالی ہونا، لفظ کا عوامل لفظی سے خالی ہونا اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا الحمد پر جو ضمہ آیا ہے نا وہ اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عامل ہی نہیں ہے، اس لیے تو وہ آ گیا۔ اگر اس کے پیچھے عامل ہوتا تو ضمہ نہیں آتا، پھر کچھ اور آتا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہم آ کے بتائیں گے کیا، اگر ضمہ نہیں آتا تو کیا آتا، ٹھیک ہے، پر یہاں پہ دیا ہے کہ لہٰذا الحمد شریف پہ الحمد پر جو ضمہ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے عامل نہیں ہے، اس لیے اس پہ ضمہ آیا ہے، اس کے پیچھے عامل نہیں ہے۔ آپ غور کیجیے، اس کے پیچھے عامل اگر ہوتا تو نہیں آتا، عامل نہیں، اس لیے اس کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ یہ مرفوع ہے، حالت مرفوع کی حالت میں ہے، اور جیسے کہا تھا نا ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ان کا اسم منصوب ہے تو مرفوع اس کی خبر مرفوع ہوگی، اگر اس کی خبر منصوب ہے تو اس کا اسم مرفوع ہوگا۔ تو یہاں پہ اس کا اسم دیکھو کیا ہے،
اور یہاں بتا دیا لہٰذا الحمد جو ضمہ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عامل نہیں ہے، اور لہٰذا جب عامل نہیں تو اس لیے اس کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ اور یہاں ہم نے پہلے پڑھا تھا مرفوع کی کیا علامت کیا ہے، تو کہاں وہ آیا تھا نا انا کانا لا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھا جائے گا اس کا اسم ہے یا خبر ہے۔ اب ہمیں پتہ لگے گا الحمد شریف مبتدا ہے خبر ہے، اس میں کیا ہے وہ سب پتہ لگے گا، پر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لہٰذا یہاں آئیے گا لہٰذا الحمد پر جو ضمہ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عامل نہیں ہے، اس لیے اس کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ جب مرفوع پڑھا جائے گا تو قاعدہ بھی یہاں پہ آ گیا، جو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ بات سمجھ میں آئے گی الحمد کے پیچھے کوئی عامل نہیں ہے، اور الحمد شریف جو ہے الحمد ابتدائی لفظ ہے، یعنی اسی الفاظ سے شروع ہو رہی ہے الحمد شریف، کہ شروع میں جو ہے یہ الحمد شریف دیا ہے، یہ شروع میں ہی دیا ہے الحمد شریف کو، کیونکہ اس کی شروع میں الحمد شریف دیا، ابتدا سے الحمد شریف شروع ہو گئی۔ جب ابتدا سے الحمد شریف شروع ہو گئی تو پتہ چلا ہمیں کہ اس کے پیچھے کوئی اس سے پہلے کوئی ہے ہی، الحمد شروع یہیں سے ہی کرنا ہے، تو پھر ہمیں شروع یہیں سے کرنا ہے، تو اب ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے، کیونکہ پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، شروعات یہیں سے ہو رہی ہے۔ تو قاعدے کے مطابق یہ دیا گیا جو الفاظ ابتدا میں آ جائے مرفوع ہوتا ہے، تو یہ قاعدے کے مطابق یہ ابتدا میں آ گیا تو یہ مرفوع ہو گیا۔ اور پھر ایک قاعدہ یہ بھی دیا تھا اس کا، لفظ عوامل سے خالی ہونا، یعنی کہ الفاظ کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، اس کے پیچھے عامل نہیں ہے، وہ عامل سے خالی ہے، اور لہٰذا الحمد پر جو ضمہ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے عامل نہیں ہے، اس لیے وہ ضمہ آیا ہے، اس لیے اس کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ بس یہ بات پوری کلیئر ہو گئی ڈیس، ٹھیک ہے۔ اب قاعدہ ہے، اب اس کے بعد میں پڑھتے ہیں الحمد بات للہ جو ہے، للہ پہ جو ہی پہ ہا جو ہے ہا پہ جو کسرہ ہے وہ کیوں آیا ہے، وہ کسرہ اس لیے آیا ہے قاعدے مطابق۔ ایک دوسرا قاعدہ یہ ہے، پہلا قاعدہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، پہلا قاعدہ ٹھیک، یہ ہے قاعدہ دوسرا، یہ ہے پہلا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ قاعدہ دوسرا ہے کہ للہ والا معاملہ جو تھا کہ للہ پر کسرہ، جو کسرہ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ حرف جر کی وجہ سے آیا، وہ یہاں پر قاعدے کے مطابق للہ پر جو آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ غور سے دیکھیے گا کہ قاعدے کے مطابق کیا ہے کہ للہ پر جو یہ آیا نا، دیکھیے گا آپ بھی غور سے دیکھیے گا، میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں۔ للہ ہی اس پہ جو کسرہ آیا نا، جو کسرہ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ حرف جر کی وجہ سے آیا ہے۔ حرف جر کیا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے ہے، جیسے اللہ اسم جلالت ہے، اب یہ اللہ ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ اسم جلالت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ اللہ اسم جلالت ہے، لام جو ہے لام وہ حرف جر ہے، لام اس میں اللہ میں جو لام ہے نا وہ حرف جر ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ آیا ہے، جو کسرہ جو آیا ہے نا للہ پہ وہ اللہ اسم جلالت کی وجہ سے، لام حرف جر ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ آیا ہے۔ اور الحمد پہ جو ضمہ آیا ہے وہ لفظ ابتدا ہے، ابتدا ہونے کی وجہ سے اس کو مرفوع پڑھا جائے گا، اور مرفوع پڑھا جائے گا تو وہ رفع ہے، اور رفع کی علامت ہونے کی وجہ سے اس پر یہ پیش آیا ہے، اور یہ حرف جر ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ آیا ہے۔ بات صاف کلیئر ہو گئی کہ جو الفاظ عوامل لفظ سے خالی ہو اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، اور جو الفاظ لفظ عوامل سے خالی نہ ہو اس کو مرفوع ہونے کی علامت نہیں ہے۔ وہ الحمد پر ضمہ جو آیا ہے، ضمہ اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے عامل نہیں ہے، اس لیے اس پہ ضمہ آیا، اس کو مرفوع پڑھا گیا۔ اور للہ بھی کسرہ جو آیا ہے وہ کسرہ اس لیے آیا ہے کہ لام حرف جر ہے، حرف جر ہونے کی وجہ سے وہ کسرہ آیا ہے، کیونکہ اللہ اس میں جلالت ہے، اور ہی جو ہے وہ ہے جلالت، اور ہی پہ جو کسرہ آیا ہے وہ لام حرف جر ہونے کی وجہ سے کسرہ آیا۔ بس باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک مطلب اس کو دیکھ لیجیے گا، اور بتا بھی دیتا ہوں اور رفع نصب جر مثال میں انا کی خبر ہے، الحمد پہ ہم نے ہاری بات ساری جو چل رہی تھی وہ اس کے وہ چل رہی تھی، الحمد شریف پہ جو ضمہ جو پیش آیا تھا کیوں تھا، کیا وجہ تھی، بتا دیا آپ کو، اس لیے آیا ہے کہ مرفوع ہونے کی وجہ سے، لفظ عوامل سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور عوامل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی عامل ہوتا تو اس کو جو ہے ضمہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور باقی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آگے کے معاملات جو رہیں گے، آگے کی جو اس میں جو چیز رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو میں جو میں آپ کو تھوڑا سا بتائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔